نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ خواب میں کوئی چیز بندہ دیکھے، ہمارے جیسا عام بندہ تو اس کے خواب کی عمر کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جتنے وقت جو چیزیں دیکھتے ہیں نا یا کوئی کام کرتے ہیں تو خواب میں عمر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دن کے وقت جو بندہ آلو پیاز بیچتا ہے گلیاں بازاروں میں ریڑھی پر، تو خواب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آلو لو، پیاز لو، گوبھی لو، خواب میں بھی یہ پیاز بیچ رہے ہیں۔ تو گاڑی کا ڈرائیور ہے تو دن کے وقت سواری ذرا ہمارے گاڑی سے بیٹھو پڑھنا بیٹھو چلو 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 چلیے، ہاں جی خواب سے بھی ایک دوسرے بیٹھو پڑھنا بیٹھو چلو چلیے چلو چلو چلو۔ یہاں بندے کی خواب کی حیثیت نہیں ہے بھائی۔ لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا امت کے لیے امت سے اترنے کا ضروری ہوتا ہے، اور نبی پر بھی ضروری ہوتا ہے۔ نبی کا خواب حجت، عام بندے کا کوئی خواب حجت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کرنے کا یہ حکم تھا۔ آپ اپنے بیٹے کے پاس ہے اور اسماعیل کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک نے بیٹا میں نے دیکھا ہے انی اذبحک کا فانظر ماذا تری، میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہوا آپ اس کو کر گزرے۔ اب دیکھو یہ خواب کا واقعہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی حجت، اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی حجت۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبی پر جو وحی آتی ہے وحی کے کئی طریقے ہیں، وحی کے طریقوں میں سے جبریل آتے ہیں، حضرت جبریل کبھی اپنی اصل شکل میں آتے ہیں، ہاں جی آپ سلم کی بات کبھی اصل شکل میں آتے تھے اور کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، ہردے یا کرب جیسی شکل ہوتی تھی، صحابی تھے بدل کے آتے، ہاں جی اور بسا تعلق وحی کے ذریعے میں بات بتائی جاتی، وحی کے مختلف طریقے تھے۔ تو خواب نبی کا وحی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو سوتا ہے وہ غافل ہو کے نہیں سوتا، جس طرح کہ ہم سوتے ہیں ہم تو غافل ہو کے سوتے ہیں، یعنی سوتے پہ ایسا تو پتہ ہی نہیں کتنے پہ پاؤں میں چوک کے نئے سے سکتے ہیں۔ نبی غافل ہو کے نہیں سوتے، نبی جب سوتے ہیں تو اس وقت بھی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اچانک اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ سوئے ہوئے تھے ابھی اٹھے نماز پڑھ لگے، تو وضو تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ اب میں عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، ہم سوئے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئے نبی کا وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ ہم بیدار ہو کے نہیں سوتے، ہم جب سوتے ہیں تو غافل ہو کے سوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا حاصل ہو رہا ہے کیا نہیں، تنی کتنے کا ہوا نکل گیا ہونے کتنے کا آنے کے نہیں جاتے سال بھی پتہ نہیں۔ اس کر کے جب بندہ سوتا ہے نا جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب جسم کے اعضاء جوڑ بند ڈھیلے پڑ جائے تو پھر ہوا کے نکلنے کا عموماً امکان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ہوا نکلے گی نکلے سوئے ہوئے، جب سونا سبب ہے اس جوڑ بند کے ڈھیلے ہونے کا، تو اس موقع پر عام طور پر ہوا نکل جاتی ہے، اس لیے کہا گیا جو سوئے گا اس کا وضو ہو گیا، لیکن یہ مسئلہ امت ہی کے نبی کے لیے نہیں۔ نبی بیدار ہو کے سوتے، غافل ہو کے نہیں سوتے، اسی وجہ سے نبی کے جوڑ بند ڈھیلے نہیں ہوتے، سستی جس طرح کی بندے بتائی ہوتی ہے نبی بتائی نہیں ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ خیر بات کرتے تھے کہ نبوت اور رسالت کے متعلق عقائد اور نظریات کی بات، تو 13واں نظریہ میں ذکر کر رہا تھا اس حوالے سے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر خواب کے اندر نبی کوئی کام سمجھے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس پر عمل ضروری ہوتا ہے، اگر وہ امت سے متعلق ہے تو امت پر بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں نے شروع کی ہے ترتیب کے ساتھ، کوشش کیا کرے ٹیپ پہ آ جائے کرے، 10 منٹ بعد سن لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ